वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको खबर दें मनावा से, जहां पे हेक्सा कॉप्टर ड्रोन तहवील में ले लिया गया है। एसपी कैंट काजी अली रजा का बताना है कि सर्विलेंस ड्रोन भारत की तरफ से आया था। मजीद उनकी जानिब से क्या बताया गया है, जानेंगे बाबर खान से। बताएगा बाबर। देखिए, लाहौर का सरहदी इलाका है मनावा, जहां पर एक ड्रोन जो है उसे मार गिराया है। एसपी कैंट काजी अली रजा से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सर्विलेंस ड्रोन जो है ये भारत की तरफ से आया था, जिसे एहसासदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकात के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे, जिसके बाद कोई वाज़ेह तौर पर ये कहा जा सकता है। बहरहाल उनका ये कहना है कि ये जो ड्रोन था ये भारत की तरफ से आया था, जिसे कि हमारे साझेदारों ने मार गिराया और अपने तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, इस हवाले से मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं। बाबर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली इजलास में मार्का हक के बाद फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने बताया तमाम भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। फ़िज़ाई हुदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से PAA को 4.1 अरब का नुकसान हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा 2019 में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के नतीजे में 7.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। कौमी खुद मुख्तारी, दिफा और वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के हमारा अव्वलीन तरजीह है। भारत के अलावा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए दस्तयाब है। 26 नवंबर का एहतजाज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुकदमात में राजा बशारत और 2 मुकदमात में सनम जावेद की अबूरी जमानतें खारिज कर दी हैं। तफसीलात क्या है, जानेंगे बाबर मलिक से। बताइएगा बाबर। आज यहाँ रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत में आज राजा बशारत के 3 मुकदमात में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें एक सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया, जबकि सनम जावेद की 2 मुकदमात में अपूरी जमानत में हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। ये दोनों मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अदालत ने मुस्तरद कर दिए हैं और अदालत ने करार दिया है कि 8 माह से मुकदमा अल्तवा का शिकार है, ना मुल्जमान पेश होते हैं, ना चलान पेश हो रहा है। तो इस मुकदमे में राजा बशारत के 6 मुकदमे हैं टोटल, 3 रावलपिंडी, 3 अटक के। इनमें दरख्वास्त पूरी जमानत जो है उनकी खारिज कर दी है मेरिट पर, और दूसरी जानिब से सनम जावेद की 2 मुकदमात में तो बाबर मुझे बताइएगा कि जमानत तो मंसूख कर दी गई है, तो क्या अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? जी हाँ, अब इनकी पोजीशन ये है कि पुलिस इन्हें, क्योंकि इनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं, तो पुलिस के पास ऑलरेडी जवाज है इन्हें गिरफ्तार करने का। पुलिस कानूनी तौर पर ये कानून हक बजानिब है कि इनको गिरफ्तार कर सकती है, और ये फौरी तौर पर किसी और मुल्जमान भी किसी और या मुतलका अदालत से रुजू कर सकते हैं। यहाँ पे आज समाअत के मौका पर प्रोसिक्यूटर ज़ई शाह की जानिब से इनकी जमानतें खारिज करने की अदालत से इस्तदा की गई कि मुल्जमान जानबूझकर मुकदमात में इल्तवा डाल रहे हैं, मुकदमात का चलान भी नहीं पेश हो रहा और मुल्जमान की वजह से समाअत भी शदीद मुतासिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट ने मिशाल यूसुफजई को 13 अगस्त तक की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को 13 अगस्त तक किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। वो 9 मुंतखब सेनेटर हैं और जल्द सेनेट में हल्फ लेंगी। दरखास्त गुजार PTI के नुमाइंदा हैं और उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक उन्हें पहले भी हिफाजती जमानत मिली और अदालतों में पेश होती रही हैं। उन्हें अब भी नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा है। दरखास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। कौमी असम्बली के 8 अरकान नाअहल करार, स्पीकर अयाज सादिक ने नाम ऐवान में बता दिए। नाअहल किए गए अरकान में जमशेद दस्ती, अहमद चट्ठा, अब्दुल लतीफ, उमर अयूब, हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल शामिल हैं। Members have been disqualified from being members of the National Assembly under Article 63 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan by the Election Commission of Pakistan on 16 July, 28 July, 29 July and 5th August respectively. Jamshed Ahmed Dasti, Muhammad Ahmed Chattha, Abdul Latif, Umar Ayyub, Rai Haidar Ali Kharal, Sahib Hamid Raza, Rai Hassan Nawaz, Zartaj। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी का पैगाम है, हमें हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आना चाहते हैं, हुकूमत कैसे रोक सकती है? एक सवाल के जवाब में कहा, कासिम और सुलेमान उन्हीं के पास जाएंगे ना जिनकी ये बात सुनते हैं।
کے پیغام میں تھا کہ 5 کے بعد اب اگلی تاریخ 14 ہوئے گی. انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو. حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ حسن اور حسین وہ نائکوپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے. سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا. کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے بھائی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے، آپ کے لیڈر جا کے لندن سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے. قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں. 200 سے صرف 1 یونٹ زائد ہونے پر 6 ماہ تک اضافی 5,000 روپے بل ادا کرنا زیادتی ہے. وفاقی کابینہ کے ارکان نے 200 یونٹس پر اضافی بل کا معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے اٹھا دیا. وزیر اعظم نے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کا عندیہ دیا. ذرائع کا کہنا ہے نان پروٹیکٹڈ کی شرح 200 یونٹ سے بڑھا کر 300 یونٹ ہونے کا امکان ہے. 201 یونٹ کی صورت میں صرف اسی ماہ سلیب لاگو کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. اگلے ماہ صارف 199 تک واپس پرانی سلیب میں چلا جائے گا. کمیٹی سارے معاملے کا جائزہ لے کر کابینہ میں تجاویز پیش کرے گی تاکہ 200 یونٹس والا معاملہ جلد حل ہو سکے. ذرائع کا کہنا ہے 201 والی سلیب نیپرا اور وزارت پار نے جان بوجھ کر لاگو کروائی تھی. پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 منظور کر لیا. بل منظوری کے لیے اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے. الفت مغل ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. الفت بتائیے گا. جی، پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بلدیات نے بلدیاتی بل 2025 منظور کر لیا ہے. اور اس بل کی اہم بات یہ ہے کہ اس بل میں جو حکومتی اور اپوزیشن کی جانب سے جو خدشات ظاہر کیے گئے تھے جس میں ڈپٹی کمشنرز کو اختیارات دینے کی بات کی گئی تھی تو وہ شک اب ختم کر دی گئی ہے. اور اس میں تحصیل کونسل، یونین کونسل کو بااختیار بنانے کے لیے یہ قائمہ کمیٹی نے منظوری دی ہے. اور بلدیاتی بل 2025 پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیے جانے کے امکان ہے. تو پنجاب حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ دسمبر تک بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے پنجاب حکومت ارادہ رکھتی ہے. تو اس لیے قائمہ کمیٹی نے اپنا کام کر دیا ہے. اب یہ بل پنجاب اسمبلی میں جائے گا جس کی منظوری کے بعد اس کی جو حلقہ بندیاں ہیں الیکشن کمیشن وہ دے گا اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہوگی پنجاب میں. بہت شکریہ الفت مغل. سیالکوٹ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی. کروڑوں کی کرپشن میں ملوث سرکاری افسر کے ریمانڈ میں توسیع. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد اقبال کی گرفتاری کے بعد تہلکہ خیز انکشافات. پولیس تفتیش میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کروڑوں روپے کی جائیداد کا اعتراف کر لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ نے لینڈ کروزر اور کئی پلاٹس کا مالک ہونے کا اعتراف کیا. پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم سے لینڈ کروزر، رولیکس گھڑی اور 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی 2 فائلیں برآمد ہوئیں. بنگلے کے کرائے کی مد میں وصول 68 لاکھ روپے بھی برآمد. ملزم سے 4 کروڑ 91 لاکھ 50 ہزار روپے برآمد کرنا باقی ہیں. پولیس نے لاہور کی عدالت سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ محمد اقبال کا مزید ریمانڈ حاصل کر لیا. عدالت نے محمد اقبال کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی. اینٹی کرپشن نے 1 اگست کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو گرفتار کیا تھا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ محمد اقبال سے متعلق کسی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ثبوت دیے تھے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اینٹی کرپشن کو کارروائی کا کہا. اینٹی کرپشن نے قانون کے مطابق کارروائی کی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. ایک سوال پر کہا اس معاملے پر خواجہ آصف کی ناراضگی کا نہیں معلوم. بیوروکریسی میں کرپشن کے سوال پر کہا خواجہ آصف کو بیوروکریٹ سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اب کر دی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کرپشن تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے. کے مطابق اے ڈی سی آر صاحب کے اوپر کوئی الزام تھا اور وہ ود پروف کسی نے چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو کہا کہ وہ ایکشن لے اور اینٹی کرپشن نے اس کے اوپر ان اکارڈنس ود لا ایکشن لیا. اس میں کسی کو ناراض ہونے والی بات ہے. میرٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. خواجہ آصف صاحب کی اس تناظر میں ملاقات ہوئی ہے کوئی میاں صاحب سے؟ میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہوئے، وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اچھا، اور خواجہ صاحب کے ایک اور بیان پہ اب کیا کہے گا رانا صاحب، جب ملک کا سٹنگ کیبنٹ منسٹر کہہ رہا ہے آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے نا کرپٹ پریکٹس سے ملوث ہے. یہ بات جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بہرحال انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے، چلیں، اگر وہ کسی کو اعتراض ہے کہ انہوں نے پرسنٹیج زیادہ بتا دی، اسے کم کر لیں. کرپشن تو ہمارے ہے، بیوروکریسی میں بھی ہے، سیاستدانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے. یہ تو ہمارا المیہ ہے.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर का बर्तानिया में स्कैंडल। हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया। 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बल्लेबाज को पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया था। पीसीबी ने फौरी एक्शन लेते हुए हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर बर्तानिया में तनाजे का शिकार। हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। पीसीबी का फौरी एक्शन, बल्लेबाज को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इंग्लैंड के दौरे पर गए। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर मैच के दौरान हिरासत में लिए गए। 3 दिन बाद जमानत पर रिहाई मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ जारी मुजरिमाना तहकीकात से मुतालिक आगाह किया। बरतानिया के कानूनी तरीका कार का एहतराम करते हैं। ज़राए ने बताया हैदर अली का पासपोर्ट ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की तहवील में है। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। ज़राए का कहना है मैनचेस्टर पुलिस ने मजीद तफ्तीश के लिए हैदर अली को 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पीसीबी ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को पाकिस्तानी नयाद वकील बैरिस्टर मोइन अली की खिदमात फराहम कर दी। कराची में हुकूमत और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। MWM ने अरबैन मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा हुकूमत और MWM ने 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया है। ज़ायरीन के वीज़े में तौसी और हवाई सफ़र के लिए इक़दाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। तौर पर 7 ऐसे नुकात पर एग्री हुए हैं। हुकूमत माजरत ख्वाह है कि ज़ायरीन को तकलीफ उठाना पड़ी। हुकूमत ने ये कदम हरगिज जानबूझकर नहीं उठाया बल्कि हालात की मजबूरी की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। पॉजिटिव इनपुट देने पर MWM का, शिया उलमा कौंसिल का, अहले तशीद जितने रहनुमा थे उनका और खुसूसन गवर्नर सिंध का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये रोल प्ले किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत, सबकी मेहनत काम आ गई और ये मार्च शिया उलमा कौंसिल ने मुलतवी कर दिया है। कामयाब हमारे ये मुज़ाकरात रहे। इसके बाद मैं कारवान अरबईन मार्च उसे ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। खबर है मियांवाली से, जहां पे कुंदिया के करीब CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में दहशतगर्दों से राइफल्स, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद किया गया। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कौमी असेंबली लिए चलते हैं आपको, जहां पर अता तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज नहीं कहा, किसी ने न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं कहा। उन्होंने कहा द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आवर टाइम इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। सर तो इसको सर ये किसी के भी फायदे में नहीं है सर। ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है, ना ये मुल्क के मफाद में है। तो इसके लिए सर हमने मैं एक तजवीज भी दूंगा एंड पे, जिसपे सर आई वुड सीक योर काइंड इंडल्जेंस। सर हमने सर एक फैक्ट चेकर के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ना सिर्फ एक ट्विटर हैंडल बनाया जिसपे हम तमाम चीजों को जो आती हैं, जिनको फेक स्टैम्प किया जाता है, एक रिसर्च सेल बैठा है। When I took over as Minister for Information, sir, there was no digital communication department. हमारा डिजिटल फुटप्रिंट था ही नहीं सर। और पुरानी जो 1970s के रूल्स चल रहे थे उसके मुताबिक जो है मिनिस्ट्री रन हो रही थी। सर हमने रूल्स अमेंड करके पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया सर। वो इट इज हाउस इन द पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर। वी ब्रॉट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। सर हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बड़ा एडवांस्ड, और उसके जरिए सर हम रिसर्च करके जो फेक चीजें सर्कुलेट की जाती हैं उसको स्टैम्प करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। मगर सर ये एक कदम काफी नहीं है। मैं ये कहूं कि हमने बहुत इनकलाब ले आए हैं तो ये गलत बयानी होगी सर। इसके लिए एक बहुत नेशनल कोहिजन की जरूरत है। और हमारे जितने महकमे हैं सर, वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो, वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन हो, वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद हैं। अभी सर हाल ही में PTV वर्ल्ड इंग्लिश को हमने रिवैम्प करने की कोशिश की और उसके जरिए हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्ट्री था, अल्हम्दुलिल्लाह सर इस पूरी कौम ने, इस ऐवान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया।
اینڈ سر دے ور سبجیکٹڈ ٹو ریڈیکیول, کیونکہ جو انہوں نے بات کی کہ لاہور کا پورٹ تباہ ہو گیا, ملتان کا پورٹ تباہ ہو گیا, جب ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا تو پوری قوم نے مل کے کاؤنٹر کیا. تو ہمارے ہاں سر میڈیا ایتھکس ابھی بھی موجود ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ جس طرح سر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, بلاول بھٹو صاحب جاتے رہے, ہماری جماعت کے, اپوزیشن کی جماعت کے دیگر رہنما جاتے رہے, انہوں نے کاؤنٹر باہر اس لیے افیکٹولی کیا کہ آر ہوم واز ان سیف ہینڈ. سر یہ جو سر میڈیا گیلری میں بیٹھے افراد ہیں, ایک ایک شخص میڈیا ہاؤسز نے ڈومیسٹک فرنٹ پہ نیریٹو کو سنبھالا ہوا تھا اور گھر محفوظ ہاتھوں میں تھا, تو ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے یہ جنگ لڑ سکے. میری سر تجویز, اس میں لمبی بات نہیں کروں گا سر, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے جناب اسپیکر. میں چاہوں گا یہ سر کہ یہ جو مس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا, یہ سر اکراس ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ہے. ہم نے یہ فیک نیوز بسٹر کا پروگرام انگریزی میں بھی شروع کر دیا, جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو پورٹرے کرتے ہیں کہ آج بھارتی میڈیا پہ کتنے جھوٹ بولے گئے, آج مودی نے کتنے جھوٹ بولے, فارن پالیسی کے حوالے سے جو انڈیا کی ناکامیاں ہیں ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. مگر سر ڈومیسٹک فرنٹ پہ, انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں اس کے لیے میں چاہوں گا سر, بیکاز یہ اکراس پلیٹ فارمز ہیں, اس میں منسٹری آف آئی ٹی کا بھی رول ہے, منسٹری آف انفارمیشن کا بھی رول ہے, منسٹری آف لا کا بھی رول ہے. تو اگر سر ایک ہاؤس کی کمیٹی آپ تشکیل دے دیں, اور اپوزیشن سر میں ان کو باقاعدہ طور پہ انوائٹ کرتا ہوں کہ آنریبل ممبرز فرام دی اپوزیشن آئیں سر, ہمارے ساتھ بیٹھیں اس ایشو پہ, یہ بھی ہماری مدد کریں سر. اور اگر وہ ہاؤس کی کمیٹی اچھی تجاویز اور ریکمنڈیشنز دے سکے سر, it will be the credit of this house, honorable speaker, it will be your credit sir, and it will be a legacy which will always be remembered. Thank you very much جناب اسپیکر, بہت شکریہ. میرا خیال ہے انفارمیشن کی کمیٹی میں ٹیک اپ کر لیں, جس کا انٹرسٹ ہوگا they can also join in. Question hour is over. ایک اناؤنسمنٹ سن لیں. Students and faculty members of Progressive Climate Foundation Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Leave application. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب. باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. زمینی حقائق کے مطابق خارجی آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. لئیک الرحمان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. لئیک بتائیے گا. جی صاحب, زمینی حقائق کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں, جن میں ان خارجیوں کو, جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے, ان کو باہر نکالنے کا معاملہ ہے. اگر قبائلی خوارجین خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تاکہ سیکورٹی فورسز ان خوارجین کو ان کے انجام تک پہنچا سکے. اور تیسرا, اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تو ہر صورت جاری رہے گی. اس حوالے سے سیکورٹی طرح کا یہ کہنا ہے کہ خوارج اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ریاست کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دیں. سیکورٹی طرح یہ بھی بتاتے ہیں کہ جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. تاہم اسلام اور ریاست کے ننگ دشمن خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے, اور نہ ریاست اور نہ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام اس کی اقدار کی روادار ہیں. کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے, یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے سیکورٹی طرح کی طرف سے. جی فائن, ٹھیک ہے. لائک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب. باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. بہت شکریہ قمر صاحب, آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا. قمر صاحب, یہ دیکھیے گا کہ KP حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکورٹی حکام نے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خارجیوں کو, جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے, ان کو باہر نکالیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قبائل خارجیوں کو خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے علاقہ خالی کر دیں. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ پہلے 2 نکات پر اگر کام نہیں کیا جا سکتا تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جائے. کیا لگتا ہے آپ کو دہشت گردی کی جنگ میں, دہشت گردی سے لڑنے کے لیے یہ 3 نکات کتنے معاون ثابت ہوں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ نیشن سٹیٹ کا سسٹم ہے. اس کے اندر ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اس کے اپنے شہری رہیں.
یہ کب سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانوں کو ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے اور ہر قیمت کے اندر رکھنا ہے؟ اب حکومت پاکستان جو ہے اس کو جو پروپوزل سامنے لے کے آئی ہے، جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہاں پہ ایک جو پروپوزل لے کے جانا چاہیے، اور جو حکومت کی طرف سے پروپوزل آ رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے، اور یہ خاص طور پہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں جو بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، اور ہمیں ظاہری بات ہے اس علاقے کے اندر جو حیت ہوتی ہے، جو سچویشن ہوتی ہے، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف جو ریاست ہے وہی صرف جو مسلح کارروائی کر سکتی ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں کی جاتی، اگر ریاست کی ریٹ کو نہیں اسٹیبلش کیا جاتا، اور یہ جو خارجی ہیں ان کو نہیں نکالا جاتا، اور یہ خارجی زیادہ تر آپ کو پتا ہے افغانی ہیں، اور یہاں پہ یہ موجود ہیں اور یہ جانے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں، یہاں پہ یہ بتہ خوری بھی کرتے ہیں، یہاں پہ اس نے ہمارے ماحول کو بھی خراب کیا ہوا ہے، اور یہ کیونکہ جی ان کے کنیکشن ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ہم انڈرمائن کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی کسی قیمت پہ انڈرمائن نہیں ہوگی، کوئی بھی ملک کسی ملک کا بھی باشندہ آ جائے، اور پاکستانیوں کو اس چیز کے دیکھیں، وہ بہت دیر سے پاکستان کے اندر بات چل رہی ہے کہ ہمیں انلیگل فارنرز کو، اور خاص طور پہ انلیگل جو افغانی ہیں جن کے تعلقات دہشت گرد جماعتوں سے ہیں، جو خارجی بھی ہیں اور جو خارجیوں سے رابطے میں بھی ہیں، اور وہ ہمارے لوگوں کے اندر بیٹھ کے، ہماری آبادیوں کے اندر بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ہمارے خلاف وہ ایکشن لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سو میرا خیال ہے یہ جو پروپوزل آئے ہیں، ان پروپوزل کو جو ہے وہ سیریسلی کنسیڈر کیا جانا چاہیے، اور جو خوارج ہیں ان کو ہر قیمت پہ، یا تو وہ حکومتی سطح پہ، جسے وہ کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی جا سکتی، ریاست کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خارجی آئیں اور کہیں ہمارے ساتھ بات کریں، یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ بات صرف ملک کے باشندوں سے ہوتی ہے، بات دہشت گردوں سے نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو فتنہ پھیلائیں، ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر افراتفری، بدامنی پھیلائیں، ایسے لوگ جو کسی اور دشمن کا ایجنڈا لے کے اپنے ملک کے اندر آئیں، ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی ریاست کے اندر کوئی بھی مذہب جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے کسی کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی سوسائٹی، معاشرے اور ریاست کے جو رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں اور جو عمرانی معاہدہ ہے اس کو آ کے چیلنج کر دیں۔ یہ باہر سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے تعلق بناتے ہیں، اور پھر یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے تعلق ہیں، ان سے اب انہیں ہم نے ہر قیمت پہ رکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں لیگیلٹی کو، قانون کو، آئین کو، نیشنلٹی کو اہمیت دینی ہوگی، اور یہ جتنے خارجی ہیں اگر ہم ان کو نہیں نکالتے تو یاد رکھیے گا پہلے ہی ہم بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر تیل نکل رہا ہے، ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے کسی ایک علاقے کے اندر وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا وہاں پہ خارجی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی پروفائل بہتر ہو رہی ہے۔ ہم نے بھارت جیسے دشمن کو وہ سبق سکھایا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا اس کی تاریخ لکھ رہی ہے، اور یہ چند خارجی آ کے ہمارے لوگوں کو کمپرومائز کر لیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہماری پروفائل گلوبل دیکھیں کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو دیکھیں، اور ان چند خارجیوں کو دیکھیں جو افغانستان سے آئے ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، اور جو ہمارے لوگوں کو ہوسٹیج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ اس طرح کی سچویشن جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیں پھر نقصان ہوتا ہے۔ جب حکومت نے تو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش نہ کریں۔ آج دنیا جو ہے وہ بھارت کے اوپر کوسچن مارک لگا رہی ہے۔ اور قمر صاحب، کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ بہت شکریہ، آپ ایئر وائی نیوز کے ساتھ تھے۔ ویلکم بیک۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب ہوئی، قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔